باب نمبر 74 توکل کی فضیلت کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی توکل کرنے والے خدا کے محبوب و مطلوب ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کا محبوب ہونا بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ پس جو اللہ کا محبوب ہوگا اللہ اس کا ضامن و محافظ ہوگا اور وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا، اور وہ خدا کے دیدار اور دیگر انعامات سے محروم و محجوب نہیں ہو سکتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میدان قیامت میں سب امتوں کو دیکھا اور اپنی امت کو دیکھا کہ سہل او جبل، میدان و پہاڑ میں بھری پڑی ہے۔ میں ان کی کثرت و ہیبت سے خوش ہوا۔ مجھ سے کہا گیا کہ کیا اب تو راضی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر کہا گیا کہ ان کے علاوہ 70,000 تیری امت سے ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو شگن و مہورت و فال تلاش نہیں کرتے اور نہ غیبت کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پس عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا الہی اس کو ان میں سے بنا دے۔ اب ایک اور آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی دعا کریں۔ فرمایا کہ اب عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق پہنچے جس طرح پرندوں کو رزق پہنچتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور سیر ہو کر شام کو واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کو رزق پہنچاتا ہے ایسی جگہ سے کہ اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا میں منہمک ہو جائے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے زیادہ دولت مند ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس چیز پر زیادہ اعتبار کرے جو اللہ کے پاس ہے بنسبت اس کے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھوک ستاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ نماز پڑھو، اور فرماتے کہ مجھے اللہ تعالی نے اسی امر کا حکم دیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے اور اس پر قائم رہ اور صبر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے منتر جنتر کیا اس نے توکل نہ کیا۔ روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ساتھ نمرود کی آگ میں ڈالے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر کچھ مدد درکار ہو تو کہہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ سے مدد نہیں مانگتا، مجھے اللہ ہی کافی ہے جو اچھا کارساز ہے۔ پس اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جس نے اپنے قول کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد جو میرا بندہ مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کی ہر ایک مصیبت میں کام آتا ہوں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے ایک بچھو نے کاٹ لیا، میری ماں نے مجھے کہا کہ اس پر کوئی قرآنی آیت دم کراؤ۔ قرآنی آیت دم کرنے والے نے میرا وہ ہاتھ پکڑا جو کاٹا نہیں گیا تھا اور یہ آیت پڑھی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کر اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ پھر کہا کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ اس آیت کے بعد کسی دوسرے کی طرف پناہ لے جائے۔
کسی عالم کو خواب میں کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اپنی طاقت کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ رزق مضمون یعنی وہ رزق جس کی خدا نے ضمانت کی تھی سے زیادہ تلاش کرنا تجھے اعمال مفروضہ سے باز نہ رکھے، ورنہ تیری آخرت برباد ہو جائے گی اور دنیا وہی ملے گی جو تیرے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بغیر تلاش کے انسان کو رزق حاصل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق انسان کی تلاش کے واسطے معمور کیا گیا ہے، رزق خود بندے کو تلاش کر لیتا ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادہم نے کسی زاہد راہب سے پوچھا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے؟ جواب دیا کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے، میرے رب سے پوچھ کہ کہاں سے مجھے کھلاتا ہے۔ حرم بن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں کہاں سکونت اختیار کروں؟ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ حرم نے کہا میرا گزارا کس طرح چلے گا؟ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اف ہے ایسے دلوں پر جن میں شک ملا ہوا ہے، ایسے دلوں کو نصیحت کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ کسی صاحب دل نے کہا جب تو اللہ کے وکیل و کارساز ہونے پر راضی ہو گیا تو ہر ایک خیر و برکت کی طرف تجھے راستہ مل جائے گا۔ ہم اللہ سے حسن ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔